بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 116 پڑھیں گے. ہمارا آج کا سبق ملک یمن کے حصہ 2 پر مشتمل ہوگا. آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا پچھلا سبق اسی ملک کے حصہ اول پر مشتمل تھا. پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع اور دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافی خدوخال تھا. تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک یمن کے رقبے کے بارے میں پڑھا. اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور 5واں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی. چھٹا پوائنٹ اس ملک کے مذاہب پر مشتمل تھا اور 7ویں پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے وسائل کے بارے میں پڑھا. آج کے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں. آج کا سبق ملک یمن کی مختصر تاریخ سے متعلق ہوگا. یہ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھیں گے. تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک یمن کی مختصر تاریخ کی جانب. یمن کی تاریخ کافی قدیم اور طویل ہے. یہ علاقہ کئی تہذیبوں کا گڑھ رہا ہے. قبل از تاریخ یعنی 1200 قبل مسیح سے 630 عیسوی تک یہ خطہ 6 بڑی تہذیبوں کا عروج و زوال دیکھ چکا تھا. زمانے قدیم میں یمن کے علاقے میں عظیم الشان سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں 3 اہم ہیں: معین، سبا اور حمیر. مملکت معین کا زمانہ 1200 قبل مسیح سے 630 قبل مسیح تک ہے. یہ حکومت حضرموت اور نجران کے درمیان وادی الجوف کے علاقے پر قائم تھی، جس کا پائے تخت کرناؤ تھا. یہاں کی آبادی اپنے دور کی متمدن ترین قوم تھی. وہ عالمی تجارت میں بڑا مقام رکھتے تھے. زراعت کے لیے نہریں وغیرہ کھودنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور اس میں بہت شہرت حاصل کی. حد درجہ خوشحالی کے باعث شرک میں مبتلا ہو کر انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی اور بالآخر 63 قبل مسیح میں صبائیوں کے ہاتھوں تاراج ہو کر یہ سلطنت تحلیل ہو گئی. 965 قبل مسیح تا 926 قبل مسیح کا عرصہ ملکہ سبا کا دور حکومت ہے. ملکہ سبا کے دور میں قوم سبا اپنے عروج پر تھی. یہ سورج کے پرستار تھے. سورج کی پرستش کے لیے جو معبد تعمیر کیا گیا تھا، اس کے فن تعمیر کی مہارت کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں 365 ایسے سوراخ کیے گئے تھے کہ سورج اپنی حرکت کے لحاظ سے یکے پا دیگرے ان سوراخوں کے ذریعے اپنی کرنیں معبد کے اندر پھینکتا تھا اور یہ لوگ ان کرنوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر سورج کی پوجا کرتے تھے. یمن کی تہذیب و تمدن ان قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے جن کا ذکر انسانی تاریخ کے ساتھ ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے عربوں کا آغاز ہوا. عربی زبان کے قدیم ترین مخطوطے بھی یمن سے ہی ملے ہیں. قرآن مجید کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ سبا یعنی بلقیس اور اس کی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی، لیکن بعد میں پھر کسی وقت اس قوم کے اندر شرک اور بت پرستی شروع ہو گئی. 650 قبل مسیح اور 115 قبل مسیح کے دور میں ان بادشاہوں نے مکرب کا لقب چھوڑ کر ملک کا لقب اختیار کیا اور 650 قبل مسیح کے لگ بھگ مارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی اور سرواہ کی جگہ مارب کو دارالحکومت بنایا، جو صنعاء سے 60 میل مشرق کی جانب اور سطح سمندر سے 4000 فٹ بلندی پر واقع تھا. اس بند نے یمن کی ضرب المثل زراعت، تجارت اور خوشحالی کو فروغ دیا. مملکت سبا اور مملکت حمیر پر ایک ہی خاندان کی حکومت رہی، جو کہ سبا بن یشحب بن یعرب بن قحطان کی اولاد میں سے تھا، لیکن 2 مختلف ادوار میں اس سلطنت میں تبدیلی و توسیع ہوئی. مملکت سبا کا پہلا دور غالباً 1100 قبل مسیح سے شروع ہو کر 550 قبل مسیح پر ختم ہو جاتا ہے. یہ سبا کے عروج کا دور سمجھا جاتا ہے. اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرنے والی ملکہ سبا بلقیس کا زمانہ بھی یہی ہے. اس دور میں اس کی ساری قوم اللہ پر ایمان لے آئی تھی. سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی. اس کا زمانہ عروج 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور 1000 سال تک یہ عرب میں اپنے عظمت کے ڈنکے بچاتی رہی. عرب میں یمن اور حضرموت اور افریقہ میں حبشہ کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا. مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر اور شام اور یونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی، وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی. اسی وجہ سے یہ قوم زمانے قدیم میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین نے تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم اور رومیوں نے اسے خوشحال خطہ قرار دے دیا، جو کہ مسالہ جات، سونا، خوشبو
اور دیگر قدرتی اشیاء سے مالا مال تھا۔ تجارت کے علاوہ ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آبپاشی قائم کر رکھا تھا، جس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا۔ یہ قوم سورج کی پجاری تھی اور دنیا کی دولت کمانے اور اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے لیے کام میں منہمک تھی۔ سلطنت سبا کا دوسرا دور 550 قبل مسیح سے شروع ہو کر 115 قبل مسیح پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب ملوک سبا تھا اور ان کا پایا تخت سروا سے منتقل ہو کر مغرب ہو چکا تھا۔ انہوں نے وادی ازونیہ کے اندر 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ڈیم سد مغرب بنایا، جو اطراف میں تقریباً 300 مربع میل کے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ اس طرح پوری دنیا کی تجارت پر صرف ان کی اجارہ داری تھی۔ یمن سے شام تک کا تجارتی راستہ امام مبین انہی کے قبضے میں تھا، جس کے دونوں اطراف خوشبودار پھلدار درختوں کے گھنے باغات تھے اور بحیرہ احمر پر بھی ان کا قبضہ ہونے کی وجہ سے بحری تجارت پر بھی حاوی تھے۔ ملکہ سبا کا ذکر تورات اور قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں، پرندوں اور جنات کی زبان تک سمجھ لینے کی خداداد صلاحیت رکھتے تھے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ میں نے وہاں ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل حکمران خاتون دیکھی، جس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بیان کی آزمائش کے لیے ایک خط ملکہ سبا کی طرف روانہ کیا۔ خط پاتے ہی ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ درباریوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ روایت ہے کہ یہی ملکہ سبا بلقیس بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بنی۔ سبا کی سلطنت یمن کے ساتھ ملحق ایک علیحدہ سلطنت تھی۔ اس وقت یہی علاقہ یمن کا دارالحکومت ہے۔ یہ حصہ عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں پر پہلے بادشاہوں کے نقش قدم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محلات تعمیر کیے گئے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر آج بھی سیاح عش عش کر اٹھتے ہیں۔ عرب کے مشہور مورخ الحمدانی نے اپنی ایک کتاب میں ان پرشکوہ عمارتوں اور یمن کے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، جو خود بھی فن تعمیر کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایسی عمارتیں تعمیر کرائیں جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کا ہے، کیونکہ عام انسان کا کئی من وزنی پتھر اتنی بلندی پر لے کر جانا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اس خوشحالی میں جب اللہ کی نافرمانی و سرکشی میں مبتلا ہو کر برائی میں پڑے تو عذاب الہی کے طور پر پہلے رومیوں نے مختلف خانہ جنگیوں کے ذریعے مصر و حبشہ اور بحیرہ احمر ان سے چھین کر بحری تجارت پر قبضہ کر لیا، جس سے ان کی تجارت ٹھپ اور باغ ویران ہو گئے۔ دوسرا عذاب سد مغرب میں رکھنے پڑنے کے بعد سیل عرم کے اس عظیم سیلاب کی صورت میں آیا، جس کے بعد ان کی خوشحالی تباہی میں بدل گئی۔ سیل عرم کے اس سیلاب کے بعد یہاں سے بہت سے قبائل ہجرت کر کے جزیرہ نما عرب میں پھیل گئے، لہذا قبیلہ خزاعہ مکہ مکرمہ کے قریب بطن مر میں، اوس و خزرج مدینہ منورہ میں، غسانہ شام میں اور جزام قبائل تبوک کے شمال و جنوبی جانب آباد ہوئے۔ لہذا اس علاقے پر قوم سبا کا یہی ایک قبیلہ حمیر غالب آ گیا۔ ان کا پہلا دور 115 قبل مسیح سے شروع ہو کر 30 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں شاہان حمیر کا لقب ملک حمیر تھا۔ انہوں نے مغرب کی جگہ زیدان کو پایا تخت بنایا۔ بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے کھنڈرات آج کل پریم نامی شہر کے قریب موجود ہے۔ اسی دور میں اس مملکت کے ایک حصے کا نام یمنات رکھا گیا، جو بعد میں مختصر ہو کر یمن رہ گیا۔ حمیریوں کا دوسرا دور 30 قبل مسیح سے شروع ہو کر 525 عیسوی پر ختم ہوتا ہے۔ ان کا پایا تخت صنعا تھا۔ یہ دور یمن کی تاریخ میں خانہ جنگی، افراتفری اور بدامنی کا دور شمار ہوتا ہے۔ اسی دور میں یہودی اور مسیحی مذاہب نے جڑیں پکڑی۔ 450 عیسوی مغرب کا مشہور بند اس بری طرح ٹوٹ گیا کہ سارا ملک عظیم سیلاب کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سیلاب قہر الہی تھا، جسے قرآن پاک میں سیل العرم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اس قوم کی ناشکری اور کفر کی سزا تھی۔ 450 عیسوی تا آمد اسلام کا دور اس طرح ہے کہ اس سیلاب کی آمد کے بعد یمن کے حکمرانوں نے بند کی مرمت کا سلسلہ شروع جاری رکھا، لیکن جو تباہی قدرت کی طرف سے آ چکی تھی اس رونق اور شان و شوکت کو ذرا بحال نہ کر سکی اور نہ ہی منتشر آبادی
دوبارہ اس طرف لوٹی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یمن پر یہودی حکمران رہے۔ 523 عیسوی میں یہودی بادشاہ نے یہاں کی عیسائی آبادی پر خوب ظلم و ستم ڈھائے۔ اسی کے دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 525 عیسوی میں حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے یمن پر حملہ کر کے حمیری سلطنت کا خاتمہ کیا اور اسے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا۔ اس نے انتظام کے لیے حبشی گورنر مقرر کیے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حبشی گورنر ہی تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ماہ پہلے 570 عیسوی میں اپنی فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، لیکن یہ سارا لشکر اس تباہی سے دوچار ہوا جس کا سورہ فیل میں ذکر آیا ہے۔ 575 عیسوی میں ایران کے ساسانی یمن کے حکمران بن گئے۔ 628 عیسوی میں یمن کے ایرانی گورنر بازان کے قبول اسلام کے بعد یمن اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہاں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید فتوحات ہوئی۔ امویوں کے بعد عباسی دور میں یہاں زیادی، وزراء، یافورین، نجاح حسین، حمدانین، مہدیین، زورین، ایوبی، رسولی، طاہری اور یاروبی ائمہ کی عملداری رہی۔ 9ویں صدی عیسوی کے آخر میں عراق کے زیدی فرقے کے امام برسر اقتدار آئے اور انہوں نے نیم مذہبی و نیم سیاسی حکومتیں قائم کی۔ قرامطہ اور اسماعیلی ان کے زیر سایہ خوب پھلے پھولے۔ 1037 عیسوی میں فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی جو 1 صدی سے زیادہ قائم رہی۔ ان کے بعد ایوبی، مملوک اور عثمانی حکومتیں آئیں۔ 16ویں صدی کے آغاز میں پرتگالیوں نے سکوترا کا جزیرہ حاصل کر لیا۔ 1538 عیسوی میں یمن ترکوں کی عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ 1592 میں قاسمی زیدیوں نے زور پکڑا اور 1635 تک انہوں نے ترک عثمانیوں کو یمن سے نکال دیا۔ 1618 میں انگریزوں نے عثمانی خلیفہ کی اجازت سے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک فیکٹری قائم کی۔ 1756 تک یمن کا زیریں علاقہ انگریزوں کے زیر حفاظت آ گیا جہاں مقامی شیخ اندرونی طور پر خود مختار تھے۔ 1802 میں ایک معاہدے کے تحت عدن پر برطانیہ کا تسلط قائم ہوا۔ 1855 میں تہامہ میں تحریک وہابیہ کے اثرات پہنچے تو بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مصر کے محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو 1816 میں یمن کی طرف بھیجا۔ وہ حجاز کے راستے یمن پر حملہ آور ہوا۔ انگریز بھی اس کے شانہ بشانہ تھے۔ 1839 میں انگریزوں نے جب عدن پر قبضہ کیا تو وہ سلطان لاہج کی حکومت میں شامل تھا۔ 1849 میں ترکوں نے شمالی یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1871 میں وہ صنعاء پر تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ یمن کے زیدی 1911 تک ترکوں کی مزاحمت کرتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے ترکوں سے مصالحت کر لی۔ اسی دوران ترکوں اور انگریزوں نے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے شمالی اور جنوبی یمن کا نام دیا۔ زیدی امام کی قیادت میں کئی بغاوتوں کے بعد عثمانیوں نے شمالی یمن میں امام کو داخلی خود مختاری دے دی۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کی شکست کے بعد یمن آزاد ہو گیا اور شمالی حصے میں زیدی امام یحییٰ برسر اقتدار آ گئے۔ 1924 میں یمن اور برطانیہ کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کی روح سے عدن کو علیحدہ ریاست بنا دیا گیا اور اس کے عوض امام یحییٰ بن محمد کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ 17 فروری 1948 کو ایک بغاوت میں امام یحییٰ کو قتل کر دیا گیا تو ان کے بیٹے احمد بن یحییٰ تخت پر بیٹھے۔ 1955 میں امام احمد کے خلاف بغاوت ناکام ہو گئی۔ 11 فروری 1959 کو 6 یمنی ریاستوں نے مغربی محفوظ ریاستوں کا وفاق بنایا۔ 4 اپریل 1962 کو 8 مشرقی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ اس نئے وفاق کا نام اتحاد الجنوب العربی یعنی فیڈریشن آف ساؤتھ عربیہ رکھا گیا۔ الاتحاد کا شہر اس وفاق کا دارالحکومت بنا۔ جنوری 1963 میں عدن بھی وفاق میں شامل ہو گیا۔ 1967 کو جنوبی یمن اور اسی روز شمالی یمن کا قیام عمل میں آیا، تاہم ان دونوں کی علیحدگی سے 15,000 جانیں تلف ہو گئی۔ 13 جون 1974 کو ایک فوجی انقلاب میں کرنل ابراہیم الحمیدی نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور 1970 میں کرنل الحمیدی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب لیگ کی کوششوں سے دونوں حصوں کو متحد کرنے کے لیے 29 مارچ 1979 کو ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس پر 22 مئی 1990 کو عمل درآمد شروع ہوا۔ دونوں ملکوں کی اسمبلیوں نے نئے ملک کی صدارت کے لیے شمالی یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کا انتخاب کیا اور صدر ابو بکر العطاس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ دونوں ملک متحد ہو گئے مگر دونوں ممالک کی فوجیں متحد نہ ہو سکی۔ جب دونوں رہنماؤں کے مابین اختلاف بڑھ گئے تو جنوبی یمن نے مئی 1994 میں شمالی یمن سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔
دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ شمالی یمن کی فوج نے مئی 1994 کے اوائل میں جنوبی یمن کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس میں عدن کے نواح میں جنوبی یمن کا وہ فوجی اڈہ بھی شامل ہے جو الفادہ کے نام سے مشہور ہے۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی اور لڑائی میں 70,000 افراد مارے گئے۔ اقوام متحدہ بھی جنگ بندی نہ کرا سکی، تاہم 7 جولائی 1994 کو جنوبی یمن کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ملک میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اپریل 1997 کے پارلیمانی انتخابات میں صدر صالح کی سیاسی جماعت پیپلز کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک یمن کے طرز حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ کم دسمبر 1970 کو یمن کا پہلا جمہوری آئین نافذ ہوا، جس کے تحت ملک کو عرب جمہوریہ یمن کا نام دیا گیا اور ملک سے باضابطہ طور پر بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ متحدہ جمہوریہ یمن کا موجودہ آئین 15 مئی 1991 کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے منظور کیا گیا اور 22 مئی کو اسے نافذ کیا گیا۔ اس آئین کے تحت یمن ایک آزاد، خود مختار، مسلم و متحدہ عرب جمہوریہ ہے جہاں صدارتی طرز حکومت قائم ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت تمام انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ان چیف ہے۔ صدر 7 سال کے لیے عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر کی معاونت ایک نائب صدر کرتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے جسے صدر نامزد کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار ایک ایوانی پارلیمنٹ یعنی کونسل آف ڈپٹیز کو حاصل ہے۔ اس کے 301 ارکان 5 سال کے لیے عوامی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔